ہمارا موت سے جو ہے نا ایک بہت عجیب تعلق ہے. Understand کہ as a believer you will never die. اللہ صحیح نہیں, I will bring it back and I will bring it back in a manner that you would not imagine کہ یہ کیسے واپس آ گیا. جب ہم بحث کرتے ہیں, جب ہم الجھتے ہیں, جب آپ سوشل میڈیا پہ یہ تماشے دیکھتے ہیں اور جب ہم اس کو کنزیوم کرتے ہیں, چاہے وہ دین کے نام پہ ہو, سیاست کے نام پہ ہو, we are losing our strength in our courage and we are all affected by that. اسی دنیا میں نیکی بھی ہو رہی ہے اور گناہ بھی ہو رہا ہے, تو اس کو آفر کرو. کہیں بھی چلو, کہیں بھی جہاں پہ اللہ کی بات ہو رہی ہے, اور کہو کہ اس کے بعد میں تجھے ڈنر پہ لے کے چلوں. تعاونوا علی البر والتقوی. I just realized that 52% of our viewers have not subscribed yet. So اگر آپ کو ہمارا content اچھا لگتا ہے and you believe in the cause and the change we're trying to create, subscribe to our channel and help us grow and become a part of the change that we're trying to create. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa, amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. I think that as ایک ہیومن فطرت ہے ہماری, انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ ہم نا موت سے گھبراتے ہیں. اینڈ یہ ایک بڑی ریئل چیز ہے, یہ نہیں ہے کہ مطلب you will find exceptions, right? People who are not afraid of death, right? And that could be for many reasons. وہ میورکس بھی ہو سکتے ہیں, وہ اللہ والے بھی ہو سکتے ہیں, یا فار دیٹ ریزن ان کے اندر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ صفت ہی نہ ڈالی ہو. بٹ فار دا میجورٹی پاپولیشن, مسلم اور نان مسلم, ہمارا موت سے جو ہے نا ایک بہت عجیب تعلق ہے, جس میں ایک طرف جو ہے نا موت کی ایک رومانٹسزم بھی ہے کہ وہ ایک ایسپریشن بھی ہے کہ مریں تو اچھی موت ہو, جنت میں جائیں, بہت سارا ریوارڈ ہو, آسان موت ہو, تکلیف دہ موت نہ ہو, رائٹ؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا موت کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو اس پہ بہت دفعہ بہت ساری ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ انسان کی فطرت میں, انسان کی سائیکالوجی میں ایک مسئلہ موت سے کیا ہے, اینڈ دیٹ از اے جینیوئن فیئر دیٹ وی ہیو کہ سب ختم ہو جائے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا. اچھا, اس سب ختم ہونے میں ہمارا وجود ختم ہو جائے گا, ہمارا نام ختم ہو جائے گا, ہمارے ایسپریشنز ختم ہو جائیں گی. مطلب دیر از ایون وین وی آر لیونگ ایز ہیومن بینگز, جب ہم جی رہے ہوتے ہیں تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی جانے, مجھے کوئی عزت دے, مجھے کوئی پوچھے, میرے بعد کوئی پوچھنے والا ہو, میرا کوئی خیال کرنے والا ہو, کوئی مجھے یاد کرنے والا ہو, رائٹ؟ اینڈ سو دیٹ اسپلز اوور ان دا نوشن کہ once I am gone, who will remember me? میری لیگیسی کیا ہوگی, مجھے کس طرح لوگ یاد رکھیں گے. اینڈ اسی لیے بہت بار آپ دیکھتے ہو کہ ایون ٹورڈز دی اینڈ آف لائف, چاہے عمریں پوری ہو گئی ہیں, عمر بھی ہو گئی ہے, بیماریاں بھی چل رہی ہیں, تب بھی انسان کو نا ایک لگاؤ ہوتا ہے اس دنیا سے اور دنیا کے لوگوں سے اور مٹیریل سے, رائٹ؟ اینڈ سو جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس نوشن آف لائف اینڈ ڈیتھ, آئی تھنک اگر لوگ تھوڑا سا اور آگے ہو جائیں, سو وی ہیو پیپل کمنگ ان, so that would be easier. You can just come in, جتنا I think 2-4 اگر اسٹیپس آگے ہو جائیں, so that'll be easier for the people coming in, and then sides کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, and especially people جو sides پہ کھڑے ہوئے وہ بیٹھ جائیں, تو that would be easy as well, inshallah. تو خیر, میں آپ کے سامنے انشاءاللہ, so I have like maybe 18-20 minutes, ان 18 سے 20 منٹ میں آپ کے سامنے ایک ریفلیکشن رکھنا چاہتا ہوں اور ایک لینز رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک, and this is the first time that when I went over it, تو میرے لیے بھی وہ ایک ریمائنڈر تھا کہ واقعی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بات سمجھانے جاتے ہیں تو it's really profound and amazing. تو میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی, that was verse number 261, and اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ صدقے کی بات کر رہے ہیں, انسان کے خرچنے کی بات کر رہے ہیں کہ جب انسان مال خرچتا ہے تو کیا ہوتا ہے. But it's really interesting
کہ اس سے بالکل پہلے جو آیت ہے نا اس میں کیا بات ہو رہی ہے. And I want to share that with you. Right before this ayah, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ اپنا جب مال خرچتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح ریوارڈ کرتے ہیں, اس سے بالکل پہلے جو آیت ہے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, he says وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, کہ جب کہا ابراہیم نے, ابراہیم علیہ السلام نے, ربی ارینی کیف تحیی الموتى, کہ اے اللہ آپ مجھے دکھائیں کہ آپ جو ہے وہ کس طرح مردے کو زندگی دیتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں. اچھا اس پہ میں اس بحث میں نہیں جا رہا, ان کے پوچھنے کا جو وجہ تھی انفیکٹ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت پوچھ لیا, قال اولم تؤمنوا, کہ اللہ تعالیٰ از آسکنگ ابراہیم علیہ السلام کیوں تم اس بات پہ ایمان نہیں لاتے. اچھا یہ کون پوچھ رہا ہے؟ نبی ہیں, رائٹ. تو یقیناً ان کی پوچھنے کی جو وجہ ہے اٹس ناٹ اباؤٹ ایمان, دیر سم تھنگ مور, بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہیومر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیوں تم ایمان نہیں لاتے. تو ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال بلا, نہیں مطلب of course I do, ولکن لیطمئن قلبی, مگر میں اپنے دل کو نا ایک اطمینان پہنچانا چاہتا ہوں. And by the way understand, یہ it's a side note but a small nuance. There is belief, and belief کے بھی پھر levels ہیں بہت سارے, there are degrees of belief. میں اور آپ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کے لیول تک نہیں پہنچ سکتے, وہ خلیل اللہ ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ سے پہلے بھی ہم کلام ہوتے ہوں گے. تو اٹ از ناٹ اباؤٹ دیٹ ہی ڈز ناٹ بلیو کہ لائف آفٹر ڈیتھ نہیں ہے, وہ اپنے رب کی قدرت اور معجزہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو جس طرح جو ہے نا جب آپ کا کسی سے تعلق ہوتا ہے تو you maybe you know someone with a lot of resources or somebody who knows how to do something, تو آپ اس کے کوئی خاص ٹیلنٹ ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوگے نا تو آپ کہو گے یار مجھے بھی یہاں یہ کر کے تو دکھا. تو کیسے کرتا ہے؟ Because that تعلق is there, and even though you know he can do it, maybe you've seen it somewhere else, but you're like me, I want to see it up close. And so یہ خلیل اللہ ہیں, وہ اپنے رب سے گزارش کریں کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں میں مانتا ہوں, میں ایمان لاتا ہوں, but وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, I want that feeling of seeing it with my own eyes. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ اللَّهُ فَخُذْ أَرْبَعَ مِنَ الطَّيْرِ, تو آپ کیا کرو, take 4 birds, فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا. پھر آپ کیا کریں, آپ ان 4 birds کو کیا کریں, you call them and you tame them and then you put them in, مطلب just آپ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کیا کریں, ان کو scatter کر دیں on the mountains, right? So now you've taken 4 birds and you've killed them, آپ نے ان کے ٹکڑے کر دیے اور آپ جو ہیں تو کیا کریں, بکھیر دیں پہاڑوں پہ. ثم ادعوهن یأتینک سعیا, اور پھر ایک کام کریں, ان کو بلائیں نا, تو you will see how they come flying, right? They will come to you rushing. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, and آپ جان لیجئے کہ بے شک اللہ تو ہیں جو بہت زبردست ہیں اور بہت حکمت والے ہیں. So just reflect on this کہ ابھی کیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک معجزہ دکھایا ہے. معجزہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر مردے کو کیا کر سکتا ہوں, میں زندہ کر سکتا ہوں. یہ میری اور آپ کی کور بلیف ہے. This is something, and by the way میں کہتا ہوں کہ جب ہم اپنے فیتھ کے بارے میں بات کرتے ہیں, عقیدے کے بارے میں بات کرتے ہیں, the notion of accountability stems from here. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دنیا بنا دی ہے, تم نے اچھا کرنا ہے برا کرنا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے بھی دین ہیں جو اس میں مانتے ہیں کہ ہاں اچھا ہی کرنا ہے, برا نہیں کرنا. We have to do what has been commanded, we have to do what is good, we have to be there. Humanism کا بھی کانسیپٹ ہے, انسانیت کا بھی کانسیپٹ ہے, یہ سب کچھ ہے. صدقہ بھی کرنا ہے, لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے, ظلم بھی نہیں کرنا, سارا کچھ کرنا ہے, مگر صرف دنیا کے لیے. بس دنیا میں تم اچھا کرو گے تو وہ ہوتا ہے نا کہ what goes around comes around. If you do good, everything in life will be good. If you do bad, everything in life will be bad. یہ بھی ایک نوشن ہے. But me and you as Muslims, we believe کہ نہیں, there is باسی بعد الموت, کہ نہیں ایک دن ہم اس زمین میں, یہی جسم جو ہے مرے گا, وہ زمین میں ہوگا, اللہ تعالیٰ کی پکار آئے گی, وہ سور پھونکا جائے گا, and once again we'll be raised from the graves, right? تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ ہاں you take these birds, you distribute them, you scatter them. The mind cannot logically fathom کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز جو میں نے کاٹ دی ہے, میں نے اس کے ٹکڑے کر دیے ہیں. I have technically destroyed it. How is it possible کہ پھر سے وہی چیز اللہ تعالیٰ سارا کچھ جمع کریں گے اور وہی چیز میرے پاس آ جائے گی, perhaps even better than what it was before. Keeping this notion in mind, میں نے کچھ ڈسٹروائے کر دیا, میں نے کچھ اسکیٹر کر دیا,
How is it possible کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ لوٹا دیں اور صرف لوٹائیں نہ اس سے بہتر لوٹائیں؟ Keeping this in mind, اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا فرماتے ہیں، جس کا عجیب بات یہ ہے کہ امیڈیٹلی اس کا ربط سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے ہیں، وہ برڈس کو قتل کر رہے ہیں، برڈس کو اللہ تعالیٰ امیڈیٹلی اگلی آیت میں فرماتے ہیں الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ اے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا sorry right before that اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ینفقون اموالہم، مثال یہ جو میں نے سارا ماجرا پیش کیا ہے مثال ہے، مثل الذین ینفقون اموالہم، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ کمثل حبہ، that مثال is like a seed. The people who spend in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, their example is that of a seed, ایک بیج کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، اس بیج میں سے نکلتے ہیں 7 corns, 7 ears, right? So 7 more corns, right? 7 corns سے نکلتے ہیں، فی کل سنبلہ 100 حبہ. So imagine you put a beej in the ground, you put a seed in the ground, and اس میں سے 7 pieces of corn نکل رہے ہیں، وہ جو شافts ہوتی ہے نا اس کی، جو 7 اس کے کان ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں اس ہر کان کے اندر کیا ہے، 100 اور بیج ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، and بے شک اللہ تعالیٰ یضاعف، وہ بڑھا دیتے ہیں، وہ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. یہ جو ابھی نمبر ہوا ہے نا کہ ایک بیج ڈالا، اچھا اب یہ سوچیں بیج ڈالنے میں 2 محنتیں ہیں، ایک انسان کی اپنی محنت ہے، اللہ تعالیٰ ایک اپنی ایفرٹ ہے. اگر کسی نے یا کوئی بھی ایگریکلچر بیک گراؤنڈ رکھتا ہے یا کسی نے کاشتکاری کی ہو تو یہ نہیں ہے کہ بس میں نے بیج ڈالا اور بہت سارے جو ہے نا درخت نکل آئے. اس کی ایک محنت ہوتی ہے، بیج ڈلتا ہے، اس کا آپ ٹیک کیئر کرتے ہیں، اس کو پانی ڈلتا ہے، سوئل کا ایک لیول ہوتا ہے. All of that has to go into play. There is a lot of effort that goes into it. Then you expect کہ یا تو آپ کا اریگیشن کا سسٹم بہت اچھا ہے، اچھا اگر اریگیشن کا سسٹم بھی اچھا ہے تو اصل پانی کہاں سے آ رہا ہے، یا زمین سے آ رہا ہے یا اوپر سے آ رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا رول آتا ہے. تو پانی ہوگا، بارش ہوگی، زمین سے اترا پانی، وہ واٹر لیولز ہوں گے تو بیج کیا ہوگا، then it will produce something. And that produce no farmer can correctly predict. ہاں approximations ہو سکتے ہیں بٹ کسی کو ایکچولی اینڈ میں یہ نہیں پتا کہ کیا نکلے گا اور کتنا نکلے گا، اس کی کتنی لائف ہوگی، وہ کیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں so there is one your effort but then اس کے پیچھے جو ریوارڈ ہے نا، and by the way understand کہ یہ وعدہ دنیا کی فارمنگ کے لیے نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر تم میری راہ میں خرچو گے، اگر تم اپنا مال لگاؤ گے، تم میرے لیے کچھ کرو گے، اس دین کے لیے کچھ کرو گے، اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ گارنٹی کرے. It's not even you plant 1 seed you'll get 1. نہیں, you'll put 1 seed and that one, and by the way that feeling کہ میں نے ایک ڈالا تھا 7 نکلے، اچھا جب میں نے وہ 7 کھولے تو ہر میں 100 تھا. He's saying یضاعف، you cannot imagine کہ میں تجھے کتنا واپس دوں گا. اب how do you connect both these آیات؟ ایک میں ہے باسی بعد الموت کا کانسیپٹ اور ایک میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہاں اللہ تعالیٰ ایک بہت زبردست کانسیپٹ جو ہے نا وہ آپس میں جوڑ رہے ہیں اور وہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ انڈرسٹینڈ ٹیکنیکلی میری اور آپ کی موت دنیا میں تو آنی ہے بٹ ویسے دیر از نو کانسیپٹ آف سو دیر از ڈیتھ ان دنیا. بٹ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرما رہے ہیں He's saying in سورہ ملک He's saying خلق الموت، میں نے تو موت کی تخلیق کی ہے. تو وہاں مفسرین سوال کرتے ہیں کہ what do you mean you created death؟ وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ موت does not mean the end. موت مینس کہ آپ ایک ڈائمینشن سے ایک دوسرے ڈائمینشن میں جا رہے ہیں. ہاں دنیا میں لوگ کہیں گے یہ مر گیا، یہ فوت ہو گیا، یہ چلا گیا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انڈرسٹینڈ کہ ایز اے بلیور یو ول نیور ڈائی. جسٹ لائک دیٹ کہ تمہاری تم نے وہ برڈز لی اور ان کو تم نے بظاہراً ختم کر دیا، پھر تم نے اسکیٹر کر دیا. تم سوچ رہے ہو یار یہ چیز میں نے ختم کر دی ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل آئی ول گیٹ اٹ بیک. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں آئی ول برنگ اٹ بیک. اسی طرح تمہارا وہ مال، تمہارا وہ وقت، تمہاری وہ جان تو جو اللہ کی راہ میں اس دنیا میں لگا رہے ہو. ٹیکنیکلی آئی ہیو 1 lakh rupees, I gave away 50,000. میتھ تو مجھے کہے گی کہ پہلے 50,000 پہلے لاکھ روپے تھے، اب 50,000 ہیں، تو میں 50,000 کے مجھے تو نقصان کم ہو گیا میرا. اللہ سے نہیں، جسٹ لائک دیٹ، جس طرح میں ایک مردے کو زندہ کرتا ہوں اینڈ دین اٹ کمز بیک. جو ہمارا جو تخلیق، جو ہماری باسی بعد الموت ہے، اس میں جو ہماری ہیبت ہوگی، ہمارا جو جسمانیت ہوگی، ہماری جو فزیکلٹی ہوگی، ہم وہ امیجن نہیں کر سکتے جنت میں کیسی ہوگی، کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ is saying just like that. جب تم مال خرچتے ہو and you spend it, when you تم سے اچھا صرف مال نہیں، تم اپنا وقت، اس میں مفسرین تشریح کرتے ہیں چاہے تمہارا مال ہو،
तुम्हारी वक्त हो, तुम्हारी अकल हो, जो भी है, तुम्हारे जो टैलेंट से तुम अल्लाह की राह में लगा रहे हो, जिस तरह वो मुर्दा जो है वो जिंदा होगा, एंड दैट इज अमेजिंग एंड इट्स फिनोमेनल दैट हाउ एवरीथिंग विल कम बैक. इसी तरह अगर तुम लगाओगे, द रिटर्न आई विल गिव यू कैन नॉट इमेजिन. It is as if you thought that I spent the mal, it's gone now, it's finished, it's dead. Allah is saying, nahi, I will give it life. I will bring it back. And I will bring it back in a manner that you would not imagine कि ये कैसे वापस आ गया मेरे पास. And it's amazing how सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकते हैं कि एक मुर्दे को जिंदा करना और एक अल्लाह की राह में कुछ खर्चना या वक्त लगाना और उसका जो रिटर्न है अल्लाह ताला उसको टाई अप करने के लिए, it's just like that. That will come back. And just understand one thing about the notion of, जो हमने शुरू में बात की थी ना, कि हम सब चाहते हैं कि कोई लेगेसी हो. If you go back in history and understand कि यार किन लोगों की एक्चुअली लेगेसी होती है, कौन वो लोग हैं जिनको आज भी याद करते हैं. चल बाय द वे, याद तो हम बहुत लोगों को करते हैं, किनको हम अच्छे अंदाज में याद करते हैं, राइट? लोग तो बहुत याद हो रहे हैं, बहुत सारी लेगेसीज हैं, बट वो बहुत सारी टार्निश्ड लेगेसीज भी हैं. अभी बस हम बिफोर वी वर गिविंग द टॉक, तो Arslan Sahab, he said something and I was asking him about this. He said कि एक चीज आप keep in mind, there are people that we know, right? For example, do we know who Imam Bukhari is? Right? We know Imam Bukhari. We know people like Imam Hanifa, Shah Waliullah, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, आप उनके लेते हैं. And अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इमाम बुखारी तो थे, उनके वक्त में बादशाह कौन था? अच्छा, इमाम अबू हनीफा थे, फलां जो है वो थे. Who was उसके वक्त में who was the richest man in the world at that time? कौन था जिसके पास उस वक्त बहुत ताकत? किसकी आर्मी सबसे बड़ी थी? कौन? नो आइडिया, डोंट रिमेंबर. बट तो एक तो ये बात है ना कि अंडरस्टैंड के, अच्छा, वी डोंट जस्ट से इमाम बुखारी, हम कहते हैं इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह. हम जब सहाबा का नाम लेते हैं हम कहते हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु. दीज आर पीपल जिनके नामों के साथ हम इमीडिएटली क्या करते हैं, एक दुआ लगाते हैं, एक दैट रिमेम्बरेंस. इनफैक्ट हम उनको एक तरह से उनके लिए भी हम सदका जारिया बन रहे हैं, हम उनको कॉन्स्टेंटली दुआएं दे रहे हैं. बट एक बात याद रखें, उस वक्त में भी कितने और ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह के दीन का काम कर रहे होंगे, कितने लोग होंगे जो एफर्ट कर रहे होंगे, जो अपना माल भी खर्च रहे होंगे, जो अपना वक्त भी लगा रहे होंगे. बट देयर आर सम पीपल अल्लाह ताला चोज टू एलिवेट. एंड माय उस्ताद यूज्ड टू से समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. ही सेड दैट when we think of Imam Bukhari or we think of Fala, we think oh, so Imam Bukhari is known because he compiled the Sahih Bukhari. Imam Shafi, rahimullah, is known because उन्होंने फलां उसूल फिक़्ह का ये काम किया. एंड फलां बंदे ने ये किया, किसी ने जिहाद की, किसी ने इतना माल लगाया. हर किसी के साथ जो है ना, आप उसका अमल होता है जिसको आप अटैच कर रहे होते हो. किसी ने सिविल राइट्स के लिए कुछ किया, किसी ने ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ किया, किसी ने गुर्बत खत्म करने के लिए. आज भी कितने ऐसे नाम हैं हमारे मुल्क में, हम याद करते हैं कि फलां बंदे ने इतने अस्पताल बनाए, ये किया, वो किया, इतना कुछ किया. तो माय उस्ताद यूज्ड टू से, ही सेड कि डोंट थिंक कि ठीक है उन्होंने ये काम किया, अल्लाह ताला ने उनसे काम लिया, एंड वो काम जो है इट्स सो इम्पोर्टेंट, बट डोंट थिंक दैट. थिंक कि उन लोगों का अल्लाह ताला से क्या ताल्लुक होगा और उनके कैसे आमाल होंगे कि अल्लाह ताला चोज टू टेक दैट वर्क ऑफ दीन फ्रॉम देम. अल्लाह ताला चोज टू चेंज द वर्ल्ड थ्रू देम, so that now we remember them in those words, right? Because there were so many, maybe ऐसे हजारों होंगे, ऐसे लाखों होंगे जो है ना, जो उस वक्त भी थे और बहुत कुछ कर रहे थे. ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान खत्म हो गए थे. And so today, one of the things, and because we're starting with this, so I want your thought process to start. And as you go over the next talk and then the third talk, inshallah, and then maybe we can even end with some Q&A, start thinking about कि ठीक है मैंने लेगेसी छोड़नी है. मुझे पता है आज हर किसी को ये है कि भाई फलां लाइक्स हों और फलां फॉलोअर्स हों और इतने सब्सक्राइबर भी हों और इतने लोग सलूट करने वाले हों और इतने का सलाम दे. बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, दैट्स फाइन. बट बिलीव मी, अगर मैं और आप आज लोगों के लिए जीना शुरू कर दें ना, नो वन विल रिमेंबर. बाय द वे, थिंक अबाउट इट, आज कितने लोग हैं, आई कैन आस्क यू रैंडमली, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, किसको अपने परदादा का नाम याद है? नो नो. परदादा के वालिद का, ये तो मेरी अपनी फैमिली है, मेरा खून है, आई कम फ्रॉम. कौन होगा जो आज मुझे बताता है कि हाँ यार मैं आपको पिछली 20 जो है ना वो जनरेशंस के बारे में बता सकता हूँ. जिस तरह अरबों में होता था ना, अरब जो है वो उसको वैल्यू करते थे, तो वो 100 जनरेशंस जो है ना इस तरह करके गिनवा देते थे. Nobody remembers, nobody knows. बड़े से बड़े लोग आएंगे, बड़े से बड़ी चीज होंगी, everything, but there will be some people, हो सकता है उनका नाम तो नहीं याद रहे, उनके काम याद रहेंगे.
their work will remain, and that work will become, you know, एक लफ्ज जो है ना जो हम इस्तेमाल करते हैं, it becomes सदका ए जारिया for us. You know, ये कहना बहुत सिंपलिस्टिक है और ये कहना बहुत आसान है, but understand, वो जो मैंने शुरू में बात की थी ना, कि जब हम इन लोगों का नाम लेते हैं, you know, and we say rahimullah, we say radiyallahu anhu wa radu an, या हम उनको अच्छे अल्फाज में भी याद करते हैं. आप इमेजिन करें, इन लोगों की असल कमाई ये नहीं है कि, you know, their legacy is not that, you know, that oh फला चीज बना दी, ये फला बिल्डिंग दी, नहीं. असल ये कि उनको हमारी आज भी लाखों लोगों की दुआएं मिल रही हैं. लाखों लोग जो हैं, तो लेट्स से you know नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस आती है, you know, when he said that everything in this दुनिया, you know, वो आपको आपकी मौत के बाद कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, except for what, right? The charity that you did, beneficial knowledge, वो इल्म जिससे अब आगे लोग आ रहे हैं और आपसे जो है वो आपका जो है ना वो उस इल्म से जो है वो फायदा ले रहे हैं. एंड द थर्ड, नेक औलाद, आपकी वो औलाद जो आपके लिए क्या करे, दुआ करे, अच्छे अमाल करे. बट उसमें भी अंडरस्टैंड, यू समटाइम्स वी फॉरगेट, मे बी आवर बेस्ट लेगेसी, मे बी आवर बेस्ट सदका जारिया वो लोग हैं जो एक्चुअली जो हमारे उस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं, चाहे वो हमारी औलाद हो, हमारी फैमिलीज हो, हमारी कम्युनिटीज हो, हमारे नेबर्स हो. These people जिनको हम इन्फ्लुएंस कर सकते थे, जिन्होंने वाकई हमारा खून का रिश्ता भी था, उन्होंने तो दुआ करनी थी. एंड if we can impact their lives accordingly, तो who knows हम किसकी दुआओं की वजह से, you know, किसकी हम दुआएं ले जाएं. So understand, when we speak of legacy and we speak of sadqa jariya, it's not just about कि आज मैं कहूं कि हाँ यार, you know, this building or this X or this Y, नहीं. My project has to be greater than that. My thought has to be greater than that. And by the way, मैं क्या इसलिए रहा हूं, because for most of us, हमने तो अभी वो सोचा भी नहीं है, हमने वो चीज सोचना शुरू भी नहीं की. So we will all come in and, you know, डिग्री भी लेनी है, मास्टर्स भी करना है, पीएचडी भी करनी है, इतने जो है ना आज की इकोनॉमी में इतने पैसे कमाने चाहिए, ये होना चाहिए, फला जगह इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, उसको देखो उसने ये कर लिया, वहां का पासपोर्ट लेना है, ये करना है, शादी इस एज में करेंगे, नहीं हुई तो इसमें कर लेंगे, उससे शादी करनी है, इतने बच्चे होने, ये करना है, बच्चों को मैं स्कूल भेजूंगा. इतने सारे हमारे प्रोग्राम थॉट्स हैं, हमारे स्कूल भी यही बात कर रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज भी यही बात कर रही हैं. फॉर मोस्ट ऑफ अस शायद हमारे वालिदैन भी यही बात कर रहे हैं कि यार बेटा एंड में जो है ना, मतलब वो 5 मरला होगा तो इज्जत होगी, whatever. And I'm not denying that. मैं नहीं कह रहा कि उसको तर्क करना है, वो भी करना है. But how is it possible कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सलाहियतें दी कि मैं ये बात सुन सकूं, समझ सकूं, मैं यूनिवर्सिटी जा सकूं, मैं पढ़ सकूं, मैं कमा सकूं, मैं इतने बड़े बड़े जॉब्स हो रहे होते हैं, क्या क्या जो है ना चीजें. आज तो अब तो जिस टेक की दुनिया में आ गए, you will have people who are doing amazing things, phenomenal things. With all that quwwat that Allah subhanahu wa ta'ala has given me, how is it possible? How is it possible कि मैं कहीं ना कहीं ये ना फिक्र कर रहा हूं कि यार मेरी आखिरत के लिए क्या लेगेसी होगी? How will my name truly remain? Right? So this is just the start. ये वो बीज है ना कि बीज बोना है अभी, और वो बीज ये है कि मैं एक्सेप्ट करूं और मैं कॉग्निजेंट हो जाऊं इस बारे में कि it's not just about me, it's not about how many people will like me or follow me. नहीं, मैं ऐसा क्या काम करूंगा, मेरा ऐसा क्या प्रोजेक्ट होगा जो क़यामत के दिन में एक दिन, you know, मैं जो है ना मैं अपने नबी को पेश कर सकूं, मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को पेश कर सकूं. That, you know, when I'm standing in that line as an ummati of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and I have giants in front of me, like giants, you know, the Sahaba are giants, but उसके बाद जो, you know, जो है वो ताबीन आ रही है, तबा ताबीन आ रहे हैं, सलफ में जो लोग आ रहे हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए. By the way, सिर्फ किताबी काम नहीं, वर्ल्ड चेंजिंग थिंग्स, एंड हर फील्ड में giants in the field. तो मैं कहूंगा यार मेरा क्या था, what was it? बस in the end यही था, बस कि मेरा नाम मोहम्मद था, अब्दुल्ला था, इब्राहिम था, that was it. कि मेरा बाप मुसलमान था, उसका बाप भी मुसलमान था, उसका बाप पता नहीं क्या था, उसका बाप हिंदू था, वो कन्वर्ट हुआ, and that's it. ये मेरी लेगेसी थी कि मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया, मैंने कितनी जबानें सीख ली, मैंने इतना कुछ कर लिया. In the end, what was my legacy? Right? मैं किस चीज के लिए एक्टिव, मुझे क्या ड्राइव कर रहा था, मेरा पर्पस क्या था, मेरा मकसद क्या था. एंड बाय द वे, एक यू नो जस्ट अ डिस्क्लेमर, हम सबको लगता है काम वही है जो बस करोड़ों में फैल जाए, बड़े से बड़ा बंदा बदल जाए. बिलीव मी, सो मेनी टाइम्स यू विल सी अमेजिंग ग्रेट वर्क्स ऑफ दीन, एंड उसमें ना आपको कुछ लोगों के नाम नजर आ रहे होते हैं, बट उसमें लाखों लोग होते हैं, लाखों लोग जिनका हिस्सा डाला होता है. तो यू नो दुनिया में शायद, देखिए दुनिया में तो इट्स यू नो X and Y, राइट, 1 + 1 = 2. बता कह रहे नहीं, मेरा क्या है, तुम बीज डालो, हो सकता है उस बीज से जो है ना 7 जो है ना ईयर्स निकले, उन 7 ईयर्स में से हर ईयर में क्या होगा, 100 और बीज होंगे,
you have no idea تم کون سا حصہ ڈال رہے تھے, ہو سکتا ہے تمہیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا. You know, there's a very beautiful share in the Arabic. You know, somebody said, Mufti Shafi quotes it, he says کہ you know, کم من مجہول فی الارض, کتنے ہیں جو دنیا میں نا بالکل مجہول ہوتے ہیں, ان کو کوئی نہیں جانتا ہوتا. ولیکن مشہور فی السماء, بٹ آسمانوں میں جو ہے نا they are known. You know, عرش میں جو ہے نا ان کے نام لیے جا رہے ہوتے ہیں, ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہوتا ہے. You know, اللہ سبحانہ تعالیٰ and the angels, you know, وہ ان کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں. And so many like that have left this world, but there are few that remain, جن کو ہم بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں, اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں, یا قابل سمجھ رہے ہوتے ہیں. To understand and, you know, start thinking and be intelligent enough to, not everybody is what, ہر کوئی speaker نہیں ہے, ہر کوئی CEO نہیں ہے, ہر کوئی فلاں نہیں ہے. Everybody has a role, everybody has a talent, and I have to identify that میں نے وہ اس چیز پہ میں figure out کر لوں what I'm good at, and then I start playing that role. And that can be through, you know, my own project, joining another project, but figure out کہ میں نے اپنی دنیا, what is the mark that I will leave, and not for your kids, and not for your family, and not for your 1 million followers. The mark that on the day of Qiyamah is going to take me into Jannah. کہ that is something جو میری نجات کا سبب بنے گا, جو میری مغفرت کا سبب بنے گا. So, you know, inshallah, we all make that niyat, inshallah. And so I'll end with that, and the next speakers will now speak about how to actually build upon that and what role that we can play. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan kaseer. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. I have limited time. The topic that I have for tonight is to speak to all of us about how do we build leaders, right? And I would like to believe that I'm speaking to potential leaders. Every single one of you actually is a leader. If you don't believe it, by the way, the Prophet ﷺ said this in a hadith, كُلُّكُمْ رَاءٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنِ الرَّاءِيَةِ. Every one of you is a shepherd, yani a leader, and every one of you is going to be asked about their flock. We all have flocks. Our families, our circle of concerns, our circle of influences, right? This is about responsibility, about accountability, right? And the biggest problem that actually capitalism and materialism has done to us is this, کہ ہمیں بچپن سے ایک بہت self-centered, selfish زندگی گزارنے کا درس دیا جاتا ہے, right? That is how most of us actually, ہمارا اسکول کا نظام, ہمارا general brought up, unfortunately یہ ہے. اسلام اس کے بالکل برعکس ہے, بالکل برعکس ہے. انفارچونیٹلی جب ہم اسلام کی طرف بھی آتے ہیں تو عبادات سے آگے جاتے نہیں ہیں, اور عبادات میں لیبلز میں پھنس جاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو کسی کو حنفی ہونا ہے, اور کسی کو سلفی ہونا ہے, اور کسی کو دیوبندی ہونا ہے, اور کسی کو بریلوی ہونا ہے, اینڈ یو نو the titles can keep on going, and میں آپ کو اپنی ویکیبلری نہیں بتاؤں گا. تو میں آپ کو لیڈرشپ میں جو پہلی چیز, میں چند رینڈم چیزیں آپ سے وہ کروں گا, because 20-25 minutes is too short of a time. The first thing that I will quote to you is from the ayat of the Quran, that if you want to leave behind a legacy and be a leader, Allah subhanahu wa ta'ala Surah Al-Imran میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold firmly to the rope of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کی رسی کو خوب تھام کے رکھو. وَلَا تَفَرَّقُوا, and do not be divided. Do not be divided. You know, I don't remember, I heard this maybe in a talk or some podcast. They said an amazing thing. Somebody in the West, some of the speakers, that when the IDF soldiers enter a Palestinian home to kill whoever they find, the entire family, be it the famous 37 relatives they killed, or you know, when they kill anybody for that matter, they look at all those people as one ummah. وہ ان کو ایک ہی آئیڈینٹی سے جانتے ہیں. Rather, we Muslims today are obsessed with the fact کہ ہم actually اپنے آپ کو جو ہے نا ایک عجیب و غریب لیبلز اور تفرقے میں بانٹ چکے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو امت سمجھنا چاہیے تھا. دشمن ہمیں امت کی نظر دیکھ کے قتل کر رہا ہے, بٹ آپ اور میں پیٹی ایشوز پہ اور پیٹی چیزوں پہ, مزاج کی فرق پہ, فقہی اختلافات پہ جمع نہیں ہو سکتے. Now I'm not saying actually you water down differences, because یہ سب چیزیں بھی ٹریڈیشن کا حصہ ہے, right? But what I'm trying to say is this, and if you are in Pakistan, you understand کہ سیکٹیرینزم نے اور ان اختلاف نے جو ہے نا ہم سب کو تباہ کر دیا ہے. Be it politics, be it religion, be it, you know, racism, be it Punjab, Pashtun, Baloch. Unfortunately, what is happening to our Balochi brothers, may Allah, you know,
help them, protect them, we make dua for them as well. We have to understand کہ اگر ہم نے امت کے لیے کچھ کرنا ہے, یہ قرآن کی جو آیت ہے یہ فنڈامنٹل ہے کہ مجھے اور آپ کو ایک ایسا شخص بننا ہے, ایک ایسی اسپرٹ کے اندر لے کر آنا ہے کہ جہاں ہم ایکچولی اس یونٹی کی بات کریں. اور اللہ تعالیٰ ایکچولی سورہ انفال میں اس کو ایک اور طریقے سے سمجھاتے ہیں, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, ایک دوسرے سے ڈسپیوٹ مت کرو, ایک دوسرے سے یہ جو فضول کا جو ہے نا تمہارا ڈسپیوٹ ہے یہ مت کرو, لیسٹ کہ کیا ہوگا اگر تم یہ کرو گے, تم اپنی کریج کو, اپنے ہمت کو اور اپنی اسٹرینتھ کو جاتے ہوئے دیکھو. So you know we must understand کہ قرآن جو ہے نا ایبسولوٹ حق ہے. جب ہم بحث کرتے ہیں, جب ہم الجھتے ہیں, جب آپ سوشل میڈیا پہ یہ تماشے دیکھتے ہیں اور جب ہم اس کو کنزیوم کرتے ہیں, چاہے وہ دین کے نام پہ ہو, سیاست کے نام پہ ہو, قومیت کے نام پہ ہو, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے, کون ٹھیک ہے کہ کون غلط ہے. مسئلہ یہ ہے کہ من حیث الجماع as an ummah we are losing our strength and our courage, right? And we are all affected by that. So it is about time that if we want to speak about leadership, ہم اپنے چھوٹے چھوٹے گروپس میں, اپنی فیملیز میں, اپنے آفیسز میں as ambassadors of unity دیکھے جائیں, as ambassadors دیکھے جائیں اس چیز کی. یہ لیڈرشپ کی پہلی اسکل سیٹ ہے, پہلی ریکوائرمنٹ ہے. اور قرآن ایک اور جگہ کیا فرماتا ہے, انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, that you know the believers are but brothers, so make settlement between your brothers, right? So you know آپس میں جو ہے اپنے ایشوز کو ریزالو کرو and fear اللہ سبحانہ و تعالی, تقوی اختیار کرو تاکہ تمہیں اللہ کی رحمت ملے, right? تاکہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت ملے. ایک اور جگہ قرآن میں کیا آتا ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ, right? وَالتَّقْوَى, کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرو اچھے کاموں میں, نیکی میں, right? اور مت کوآپریٹ کرو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ, گناہوں میں اور معصیت کی چیزوں میں. تو مجھے اور آپ کو ایکچولی یہ سمجھنا ہے کہ پہلی لیڈرشپ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے مزاج میں یہ امیٹک سوچ پیدا کریں, یہ یونٹی کی سوچ پیدا کریں. ہیونگ سیڈ دیٹ, شاید ہمارا نماز پڑھنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہو, شاید ہماری پولیٹیکل ایفیلیشن ڈفرینٹ ہو, شاید ہمارے طرز یا طبیعت ڈفرینٹ ہو, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے محبت سے, شفقت سے بات کر کے یونائٹ ہو سکے فار اے گریٹر کاز. اینڈ واللہ brothers and sisters, غزہ is a great lifeline in that context. غزہ کی ایک جو فائدہ ہے جو کہ بہت بڑی کاسٹ میں میئر کرے, وہ امت کو یونائٹ کرنے کا پہلی دفعہ ایک احساس پیدا ہو رہا ہے. یہ پہلی چیز. The second part of it is this, that you know we live in a year where everybody wants to be a leader. In fact, leadership is the buzzword. Okay? There's a lot of glamour to that as well, right? How many of you actually realize that you can't be a leader unless you start being a follower? You know what? Being a Muslim, as soon as you say, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, تو دو ہستیوں کے نام لیا آپ نے, اللہ کے اور اس کے رسول کے, تو آپ کو امیڈیٹلی کہا جاتا ہے اپنے عقیدے میں, اپنی ذات کے اعتبار سے, you absolutely submit to Allah subhanahu wa ta'ala. So you know Muslim leaders are people of submission. وہ فرعون یا خدا نہیں ہوتے. Some of us actually, you know what, want to be that. ابھی میں یاسین کو کچھ اور بھی کہہ رہا تھا جو اس نے بتایا نہیں. You know, I was saying, you know, people who are trying to get these amendments done in our constitution, thinking کہ ان کو absolve کر دیا جائے گا, کوئی ان کے ٹینیور کے بعد ان کو پوچھے گا نہیں, ان کو کیا لگتا ہے کہ اللہ اس constitution پہ باؤنڈ ہوں گے. You think, you know, when they look at the fact کہ پچھلوں کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے, you really think, you know, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. تو میرے اور آپ کے اندر وہ ڈر ہونا چاہیے. کتنی یہ زندگی ہے, کل متاع الدنیا قلیل, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ مجھے آپ کو سمجھنا ہے کہ لیڈرشپ کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ ہم سبمٹ کرتے ہیں اینڈ دین رسول اللہ کو سبمٹ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی عہد کرتے ہیں. کیا ہم اللہ کے نبی کو فالو کرنے کی عہد کرتے ہیں. So brothers and sisters, we cannot be leaders until we learn to be the best of followers. And follower ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کو فالو کرتے ہیں. Every organization requires you to follow. Every university requires you to follow. Why do you want that Islam will not require you to follow? Why do you want that the man that you call your Nabi will not require you to follow? So you all want to be a leader.
اپنے آپ سے پوچھو نا, ڈو یو ہیو دا کیپیسٹی, ڈو وی ہیو دا کیپیسٹی ٹو فالو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یا ہم ان کی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سنت پڑھ کے نا تجزیہ نگار بن جاتے ہیں. We're trying to analyze the life of the Prophet so that ہم کوئی ایسا زبردست علمی تجزیہ کر سکیں جس سے بس ہمیں ان کی زندگی کو فالو نہ کرنا پڑے. آدھی زندگی کو کلچر میں ڈال دیا, آدھی کو کانٹیکس میں ڈال دیا, آدھی کو کہہ دیا کہ یہ آپشنل ہے, آدھی کو فقہ کے حوالے کر دیا, میں اپنی وجود میں ویسا ہی ہوں جیسا میں تھا. That's not followership. And wallahi before you do this, you cannot be a leader from an Islamic perspective. آپ فرعون بن سکتے ہیں, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا لیڈر ہم میں سے کوئی نہیں بن سکتا. So the last 60 years actually, a lot of work in the Western society has been done on leadership. And they have about, I was listening to a scholar who's an expert in this saying that 65 plus classifications of leadership کی گئی, بہت سارے models of leadership بھی ہیں, right, جس کو دیکھا گیا ہے, سب کچھ کیا گیا ہے. So مثال کے طور پہ there is the trait based theory of leadership کہ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے, and they will speak about کہ trust worthy ہونا چاہیے, sincere ہونا چاہیے, امانت اور اخلاص کے کانسیپٹس ہیں. بٹ سوال یہ ہے کہ آپ جو بھی تھیوری فالو کریں, لیڈرشپ کیا ہے؟ اٹ از اباؤٹ انفلوئنس اینڈ بیہیویئر. اگر آپ ایک یونیورسل ڈیفینیشن دیکھیں نا, تو لیڈرشپ از دی ابیلٹی ٹو انفلوئنس اینڈ ٹو موو پیپل ٹوورڈز اے شیئرڈ گول. It is about the ability to influence and move people towards a shared goal. That's what the Prophet did, right? So, لوگ اس کو نا مختلف طریقے سے کریں گے. کوئی اپنی ایموشنل انٹیلیجنس سے یہ کر پاتا ہے, کوئی اپنے کرزما سے کرتا ہے, کوئی اپنی صفات سے کرتا ہے, کوئی اپنے علم سے کرتا ہے, کوئی اپنے عہدے سے کرتا ہے. کچھ لوگ ان کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہوتا, بٹ اللہ تعالیٰ ان کو لیڈرشپ پوزیشن پہ بٹھا دیتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, irrespective anyway, right? So وہ اللہ کی دین ہے نا, جس کو بھی دے دیں, جیسے بھی دے دیں, right? Okay, we'll have to cut this out, don't worry, ٹھیک ہے. Okay, so اسلام کا جو کانسیپٹ ہے about leadership, that fundamentally is about morality. I want you to hear this carefully. اسلام کا جو کانسیپٹ ہے about leadership is about morality. An effective leader from an Islamic lens at the heart of everything is a moral person. Is a moral person. ویسٹ آپ کو یہ نہیں بتائے گا, کیونکہ ویسٹ ایک ایسا معاشرہ بنا چکا ہے جہاں مورالٹی کو وہ ویسے ہی جو ہے نا سبجیکٹو کر کے ڈسٹ بن میں پھینک چکے. وہ قوم جو اپنے بچوں کو LGBTQ پہ ریز کر رہی ہے نا, آپ ان سے مورالٹی اور ہیومینٹی کے لیسنز نہیں لے سکتے. آپ وہ قوم جو جینوسائڈ کو انڈورس کر رہی ہے, اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ ہم سمجھیں کہ واٹ ایور دے ٹاٹ اس کو پھاڑ کے پھینک دینا چاہیے. In the Islamic concept of leadership, morality is key, and morality does not happen without spirituality and tazkiyah. Morality does not happen unless, because spirituality and tazkiyah is about finding that connection with Allah subhanahu wa ta'ala, is about hitting the musalla in the middle of the night and praying hard to Allah subhanahu wa ta'ala, is improving your character, is being, a living embodiment of the ayah, inni ja'ilun fil arzi khalifa. If I am khalifatullah, تو کچھ صفات ہیں جو مجھے, اگر میں نے اللہ کو ریپرزینٹ کرنا ہے نا, تو جو مجھے کیری کرنی ہے, اور وہ چیز آج ہم بھول چکے ہیں. تو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ اور میں نماز پڑھتے ہیں, جب ہم ذکر کرتے ہیں, اللہ کے قریب ہوتے ہیں, وہ بھی لیڈرشپ کی ٹریننگ ہے. تو مجھے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, ہمارا بلو پرنٹ لیڈرشپ کا کیا ہے؟ ہو از آر رول ماڈل؟ ہو از دا رول ماڈل؟ کم آن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اور تو نہیں ہے نا, نسیہ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور بھی باقی انفلوئنسرز نہیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہمیں کہاں بتاتے ہیں؟ amongst other ayahs, the most famous one quoted is لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. سب کو آیت آتی ہے, سب نے سنی ہوئی ہے, آدھی کیوں آتی ہے؟ Very few of you know the full ayat. Those even know, never mention it, never think about it. Why did you pick up half the sentence? Everybody knows that in the example of the Prophet sallallahu alaihi, in the life of the Prophet, this is یعنی مفہوم کیا ہے کہ اللہ کے نبی بہترین مثال, یہ تو سب نے یاد کر لیا. But let's be honest, کیا ہم ان کو بہترین مثال سمجھتے ہیں؟ نہیں, ہم تو نہیں سمجھتے یار. کس سے جھوٹ بول رہے ہو؟ آپ کا او لیول کا بچہ جب او لیول کی تیاری کر رہا ہے, وہ تو رسول اللہ کو مثال نہیں سمجھتا ہوتا. جو بچہ پیڈل کھیل رہا ہے, وہ تو رسول اللہ کو مثال نہیں سمجھتا, حالانکہ وہاں بھی وہ مثال بن سکتے. جو بچہ کوئی لیڈرشپ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, وہ بھی نہیں سمجھتا. جو اسٹارٹ اپ کھول رہا ہے,
فنڈ ریزنگ کر رہا ہے وہ بھی مثال نہیں سمجھتا, جو کنسٹرکشن کر رہا ہے, جو پراپرٹی کا کام کر رہا ہے, کہیں بھی ہم مثال نہیں سمجھتے اللہ کے نبی. تو کبھی کبھی مسجد میں ان جیسا حلیہ بنا لیں تو ٹھیک ہے, رمضان میں یاد آ جائیں. ہم نے اسوۃ الحسنہ کدھر ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم نے آیت ہی مکمل نہیں پڑھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ. 3 چیزیں ہیں اس آیت میں آگے. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ, اس شخص کے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے جو سب سے پہلے اللہ کے اندر امید رکھتا ہے. The one who actually has hope in Allah subhanahu wa ta'ala. I'll give you an assignment. This is Surah Ahzab, verse 21. گھر جا کے صرف چیٹ جی پی ٹی سے پوچھنا. اتنی بڑی تفسیریں کھولنے کی ٹینشن نہیں لینی آپ نے, ٹھیک ہے؟ آپ تو چیٹ جی پی ٹی کے قوم میں چیٹ جی پی ٹی سے کہنا کہ یہ جو لمن کان یرجو اللہ ہے نا, یہ اللہ میں امید رکھنے کی کیا کیا معانی ہے کلاسیکل تفاسیر میں. آپ کو 10 جواب ملیں گے, پڑھو اور سمجھو. میں آپ کو ایک دیتا ہوں. ٹو ہیو ہوپ ان اللہ سبحانہ و تعالی means کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے رول ماڈل بنیں گے جو ایکچولی معاشرے کے اپروول سے پہلے اللہ کے اپروول کو چاہتا ہے, جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے. میں تھوڑی سی سخت بات کہتا ہوں, جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا بکواس کریں گے. اس کو یہ فرق پڑتا ہے کہ اللہ کیا سوچ رہے ہیں. اس کو یہ فرق پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے روز محشر کیا کہیں گے. کیوں ہمیں فرق پڑتا ہے لوگ کیا کہیں گے؟ I said this many times. Why do we ruin our akhirah for somebody else's dunya? That's what you're doing. That's what peer pressure is. So you want the Prophet to be an example? The Quran is telling you, لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ. You have to have hope in Allah, which means کہ تمہیں اللہ کی رضا, اللہ کے pleasure کی فکر ہونی چاہیے. Absolutely clear. And then the Quran says, وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. اور تمہیں روز محشر کے دن ہوپ ہونی چاہیے. یعنی اس میں بلیف ہونا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تمہارے زندگی کے جو ڈیسیجنز ہیں نا, وہ اکاؤنٹیبلٹی پر ہونے چاہیے. قیامت کا کانسیپٹ ایکچولی مجھے اور آپ کو ڈرانے سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں. کیا those of you who work in corporate organizations understand that deadlines اور board of governors اور board of directors کی میٹنگ اکاؤنٹیبلٹی ہے, رائٹ؟ کیا اسی طرح کام ہوتا ہے. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ سیمیسٹر اینڈ اور فائنلز کا ویک از اکاؤنٹیبلٹی, جی پی اے از اکاؤنٹیبلٹی. ایک اللہ کا دین اتنا بے بس اور لاچار رہ گیا ہے کہ اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. کہ ہم مرنا بھول گئے, جو یاسین بات کر رہا تھا. سو وہ اکاؤنٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ وہ اس نوشن سے آئے گی کہ جو شخص موت کو یاد رکھے گا وہ اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کی مثال بنا سکے گا. ہاں, جو میسی اور رونالڈو کو یاد رکھے گا اس کو, بیکاز انہوں نے تھوڑی مرنا ہے, وہ تو کل اس کوشش میں ہے کہ ہم مرے نا. جو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کو یاد رکھے گا تو وہ تو مرنے کو تیار نہیں ہے. تو پھر آپ کی اور میرا اوڑھنا بچھونا بھی بالکل ایسا ہی ہوگا. سو ہوپ ان اللہ, which means that Allah's pleasure is the biggest for us. Hope in the day of judgment, یعنی remembering the fact that there is an accountability for us. And the third one, which is the most important if you ask me, right, because اس کے لیے عمل بھی کرنا پڑتا ہے. پہلے 2 صرف سوچ کا تعلق, ٹھیک ہے؟ پہلے 2 میں اللہ میں امید رکھنا, روز محشر میں امید رکھنا, صرف ورلڈ ویو اور مائنڈ سیٹ کا چینج ہے لیڈرشپ کے لیے. تیسرا کیا ہے؟ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے کثرت. آپ جیسے مرضی یاد کر لیں. ہماری زندگی سے اللہ کی یاد ختم کر دی گئی. That's the simple المیہ. ہماری زندگیوں سے عبادت ہو, نوافل ہو, کچھ بھی چیز ہو, ختم کر. اس ڈسٹریکشن کو جسے کہتے ہیں نا ہائپر لیول پہ لے جایا گیا. آپ کسی ریلیشن شپ کو چلانے کے لیے نا فرض اونلی نہیں کر سکتے. کیا those of you who are married know this, کہ آپ اپنے فرائض پورے کر رہے ہو نا تو کوئی کام نہیں چلتا. اپنے اسپاؤس کو ویکینڈ پہ کچھ ایکسٹرا ٹائم, کچھ کافی, کچھ کھانا, کوئی محبت, کوئی اظہار کچھ کرنا پڑتا ہے. جو دوست بھی ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں. اگر آپ نے کمپنی میں بھی گرو کرنا ہے کچھ اوور ٹائم لگانا پڑتا ہے. یہ جو ذکر اللہ ہے یہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و. لیکن آج کون سوچ رہا ہے کہ یار لیڈرشپ کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ مجھے اللہ کو یاد کرنا ہے. قرآن ہے نا آپ کے سامنے, میں نے سورہ احزاب کی آیت ہے
کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں رسول اللہ کو رول ماڈل بنانا ہے تو تمہیں اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہوگا، بیکاز وہ اسپرچول فیول ہے. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں. آپ سب کو پتا ہے کہ مکی سیرت میں نماز جو ہے ہمارے نبی کو بہت اینڈ پہ فرض ہوتی ہے، جیسے آج ہم اس کو معراج پر ہوتی ہے. تو معراج تو 12ویں سال میں ہے، ایکچولی 11ویں سال میں ہے. تو 10 سال صحابہ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھتے تھے صحابہ. یاد رکھیں کہ پہلی وحی کے چند دنوں بعد ہی ایکچولی جبریل علیہ السلام اترے تھے، اور انہوں نے ہمارے نبی کو باقاعدہ وضو کرنا سکھایا، طہارت سکھائی اور نماز سکھائی. وہ نماز ایسی نہیں تھی جیسے آج ہم پڑھتے ہیں، ایسی 5 نہیں تھی، کچھ کہتے ہیں 2 تھی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ تھی، جو بھی تھا. اور واقعات بھی ہیں کہ مسلمان چھپ چھپ کر پڑھا کرتے تھے نماز. کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ صحابہ جب یہ 13 سال مار کھا رہے تھے نا، ان کے لیے نماز ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا. جیسے آپ اور میں جب بے بس ہو جاتے ہیں نا دنیا میں، انگزائٹی آپ کو جو ہے نا ایسی لگ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے میں مر جاؤں گا، تو تب پوچھو کہ سیکولر سے سیکولر ترین بچہ اور بچی بھی کہتا ہے کہ میں جو ہے نا جب مصلے پہ بیٹھا یا بیٹھی تو مجھے سکون ہے. وہ اسپرچول فیول تھا صحابہ کے لیے، جس کے بعد بلال پھر صبح کھڑے ہو کے کہتے تھے احدن احد، جس کے بعد خباب پھر کھڑے ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہونے کو تیار ہو گئی. It was that تعلق with Allah. That is what makes the people of Gaza stand up every single day. Otherwise, they should have been heartbroken. They should have left everything. So that's the blueprint. So you want the Prophet to be the blueprint. قرآن کی آیت آپ کے سامنے. آخری چند چیزیں ہیں. The second thing is کہ you have to ask yourself جو کرنے لگو زندگی میں. بیکاز دیکھیں ہم آلریڈی لیڈرز ہیں، یہ کوئی منصب نہیں ہے جس کے بعد ہم آپ کو لیڈرشپ بنا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. صرف ایک سوال پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ کیا یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پلیزنگ ہے؟ بس واٹ ایور یو ڈوئنگ آسک، جسٹ آسک. کبھی استفتی قلبک ہے نا، اپنے دل سے پوچھو واٹ آئی ایم ڈوئنگ رائٹ ناؤ، از اٹ پلیزنگ ٹو اللہ؟ کین آئی پریزنٹ دس ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن دی ڈے آف ججمنٹ؟ بس یہ صرف پوچھنا شروع کرو. ڈونٹ آسک anybody, ask your own self and you will start seeing the magic. بیکاز الحمدللہ I still think ہم سب کے اندر نا ایک ایمان ہے، بس صرف اس کو کلاؤڈ کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنے پوٹینشیل پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے، ہم اپنے پوٹینشیل کو جو ہے نا اسینشلی سمجھ نہیں پا رہے. سو آپ ہر عمل سے پہلے یہ کرنا شروع کر دیں، آپ کو آٹومیٹکلی ایک ریفلیکشن نظر آنا شروع ہو جائے گی، نہیں یار یہ کرنے کا کام نہیں، یہ کہنے والی بات نہیں تھی. یعنی ہم سب غلطی کرتے ہیں، میں ادھر بیٹھا ہوں مجھ سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، بٹ پرابلم غلطی نہیں ہے، پرابلم یہ کہ غلطی کا احساس نہیں ہوتا. جیسے جب بچے جو ہے نا چھوٹے، جب وہ گڑبڑ کرتے ہیں تو فوراً اماں ابا کو ڈھونڈتے ہیں. جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو وہ شرم ختم ہو جاتی ہے، جب وہ شرم ختم ہو جاتی ہے تو کام خراب ہو جاتا ہے. تو اصل میں ہمارے اندر بھی وہ جو فطرہ ہے نا ہماری، جو ہمارا انیٹ کمپس ہے، وہ یہ ہمیں اس کے لیے ٹرین کرتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، بٹ ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ دوسری چیز ہے جو ہمیں کرنی ہے. تیسری چیز لیڈرشپ کے لیے، جس کے لیے اللہ نے آپ کو آلریڈی بلیس کیا ہوا ہے، کہ افیکٹو لیڈرز جو ہے نا ان کے پاس وہ حکمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو سمجھتے ہیں، ان کے کانٹیکسٹ کو، ان کے کلچر کو سمجھتے ہیں. اس چیز میں آپ گفٹڈ ہو سارے کے سارے، کہ آپ جس معاشرے میں انٹریکٹ کرتے ہو آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. I was speaking to a brother before the talk، آج جو پہلی دفعہ ہیں، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں ریسنٹلی نسیہ کا مجھے پتا چلا ہے، دس از امیزنگ. تو اس طرح کی انہوں نے بات کی کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسے، یعنی کہ واٹ ہی مینٹ واز کہ اسلام انگلش میں بھی ہو سکتا ہے. یہ باب محاورہ اگر میں ترجمہ کر دوں تو کہ ایسی تعویل ہوگی تھی کہ یہی آپ کو امیزنگ لگتی ہے نا بات. اس میں تو کوئی محنت نہیں تھی ایکچولی. اف یو تھنک اباؤٹ اٹ، یاسین اور مجھے اس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، بلکہ مجھے میں اس کو بھی بیان سے پہلے کہا تھا کہ بیان زیادہ اردو میں دے رہے ہیں، انگلش کم بولنی. تو یہ تو کلچرل پوزیشننگ ہے میری، آپ سب کی کلچرل پوزیشننگ واللہ ہی ایسی ہے، اور معاشرے میں آپ کا رول ایسا ہے کہ اگر صرف آپ اسلام کو سینے پہ تان کے کھڑے ہو جائیں نا فخر سے، بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. جنید جمشید رحمہ اللہ تعالیٰ از این ایگزامپل فار اس. بہت اور بھی مثالیں ہیں، بس ہم کھڑے نہیں ہو رہے، ہم we're looking towards the امام مسجد کہ شاید کوئی معجزہ ہوگا وہاں سے، but that's not the case actually. So understand we must do this. And what I want to sort of just end with very briefly, my brothers, is
that, when you think of leadership, and I spoke about leading and following and some things that I gave you because this is very scattered. Don't always think कि आपको उमर बिन खत्ताब ही बनना है. Don't always think कि आपको जो है ना अबू बकर ही बनना है. Understand that ये तो हमारे इख्तियार में ही नहीं है, ये तो हम चुनते भी नहीं. ये तो तारीख जब आप रेट्रोस्पेक्ट में देखते हो ना, उमर बिन खत्ताब ने भी कभी ये नहीं कहा था कि मैं उमर बिन खत्ताब या अबू बकर बनना चाहता हूँ. उन्होंने सिर्फ अपने आप को पेश किया था. तो आप सोच सकते हो जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गरीब तरीन सहाबी, इतने बड़े बड़े नामों में, सोशली ओवरलुक्ड, फिजिकली कहते हैं कि उनको जैसे कहते हैं अल्लाह ताला ने इतना ब्लेस नहीं किया था शक्ल सूरत में, टू अ डिग्री के इनका वाकया अगर आप पढ़ें कोई इनसे निकाह ही नहीं करना चाहता था. तो उन्होंने गिला किया हमारे नबी को एक पॉइंट पे आके, तो आप ने फिर उनके लिए निकाह का इंतखाब किया. मकाम क्या मिलता है? एक ये कि अल्लाह इनको ओहद के शुहदा में से चुनते हैं. अल्लाहु अकबर. और दूसरा, ये तो चलो शहादत तो सहाबा के दौर में आम थी ना, हम कहते हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में क्या फरमा रहे हैं, जो सिर्फ आई थिंक चंद सहाबा के बारे में कहा गया, अल जुलैबीब मिन्नी व अना मिन्हु, कि जुलैबीब जो है वो मुझ में से है और मैं उसमें से. Imagine if the Prophet said this about you. What more do you want? Don't you think Julaybib is a leader to all those today who might be, come go like him? Don't you think he is an inspiration? कुछ भी नहीं था, और उनकी सीरत ढूंढ लें आपको कुछ और नहीं मिलेगा. But the fact that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said this about him, what more do you want about this? What about that lady Ayman? वो सिंपल खादिमा औरत, ठीक है, जो एक मुलाजिमा की हैसियत थी घर में, एंड अल्लाह उनको चुनते हैं कि वो सफर पे साथ हैं जब हमारे नबी की माँ चली जाती है. एंड वो 6 साल के मोहम्मद जो है ना माँ की कब्र से लिपट के रो रहे हैं, और जब उम्मे ऐमन उठाती है तो उनको गले लगा के क्या कह रहे हैं, इन अंत उम्मी बादल उम्मी, कि आप मेरी माँ हैं, ठीक है, मेरी इस असल माँ के जाने के बाद. एंड शायद ये हमारे नबी के अल्फाज थे कि वाकई उम्मे ऐमन जो है ना सारी जिंदगी हमारे नबी की माँ की तरह रहे. और कुछ नहीं मिलता आपको इनके बारे में, बस ये पता चल जाता है कि ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इनका निकाह हुआ. बस गरीब औरत थी, हबशा की थी, ठीक है, कोई अगेन मुआशरे में कुछ भी नहीं था, बट यस हमारे नबी की माओं में से एक माँ है. बट दुनिया में अगर आप आज हमारे बीच होती है तो शायद हम उनको कुछ भी ना समझते, बट अल्लाह ताला ने चुन लिया उनको. Simple acts of care turned her into a leader of the leaders. Imagine, she is the mother of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That is the stature जिस पे अल्लाह उनके रोज़े महशर के दिन उठाएंगे. What about Anas bin Malik? यहाँ छोटे छोटे बच्चे फिर रहे हैं, right? Hopping around. When you look at these kids जो आगे पीछे भाग रहे थे, do you realize कि इनमें से कुछ के अंदर आपको अनस बिन मालिक नजर आने चाहिए. 10 साल की उम्र थी और उनकी माँ उठा के उनको, और ये किसी बड़े कबीले से नहीं थी, हमारे नबी की खिदमत में दे देती. क्या रसूलुल्लाह मेरा बच्चा आप रख लें, आपकी मदद किया करेगा. यार 10 साल का बच्चा क्या मदद करेगा, पर अल्लाह ताला उनको चुन लेते हैं. एंड अनस बिन मालिक फॉर द नेक्स्ट 10 years lives in the house of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, is like this with him, and goes on to be one of the last living of Sahaba. क्या था उनके पास, but he got the nisbat, right, कि सिर्फ छोटी छोटी मदद करने से भी जो है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको वो मकाम दिया कि तारीख बदल जाती. What about Abdullah bin Maktoum, the blind companion of the Prophet, जिनके लिए सूरह अबसा उतरती है, right? एंड मकाम देखो कि नाबीना है, एंड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुअज्जिन मुकर्रर कर देते हैं. नाबीना अल्लाह के नबी कहा करते थे कि जब मैं मदीने से जा रहा हूँ ना गज़वात के लिए, मस्जिद नबवी के इमाम जो है अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम हुआ करते थे. अल्लाहु अकबर. एंड द लास्ट वन दैट आई विल एंड विद इज दिस, वी थिंक कि चीज़ें जो है ना माल हो तो आज लोग दुनिया के लिए, दीन के लिए कुछ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. यानी मुझे खुद भी रिसेंटली पता चला, आप सबको पता है ना कि जब मक्का के 13 साल थे, मुसलमान कहाँ जमा हुआ करते थे इबादत के लिए, मीटिंग्स के लिए? दारे अरकम. यू हर्ड द नेम, राइट? आपको पता है दारे अरकम क्या था? दारे अरकम जो है, अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु जो एक जवान सहाबी थे, जो कि बहुत कमगो थे, ना उनके पास माल था ना कोई ताकत थी, उनका लिटरली एक छोटी सी, जैसे हम कहेंगे ना, झोंपड़ी नुमा घर था. इट वॉज नॉट द बेस्ट ऑफ पैलेसेस.
And he was this, he was the first one who went up to the Prophet and said, Ya Rasulullah, آپ میرے گھر کو اپنے دین کے لیے قبول کریں. So if I was to say, Dar Arqam was like the Masjid Nabawi of Makkah Mukarram. That's قبولیت. So بچوں, I want to say to all of you and our elders and brothers and sisters listening, leadership is not about doing great things. It's about presenting your heart to Allah subhanahu wa ta'ala and trusting the fact that if we are sincere, the magic will start to happen. Allah subhanahu wa ta'ala مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. So Yasin talked to you about leaving a legacy and Arsalan talked to you about becoming leaders. ان دونوں کے کرنے کے لیے we need to create an ecosystem. اور اس ایکو سسٹم کو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ. یہاں پہ اللہ رب العزت ہماری آئیڈینٹی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ میں ہوں کون. How do I look at myself, اور میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیسے کروں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو مؤمنین ہیں, جن کے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہیں, جب وہ اپنے آپ کو ویو کر رہے ہیں تو ان کی آئیڈینٹی کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. We are connected to each other in this bond of love called ایمان. ہم کہیں بھی ہوں, کسی بھی رنگ و نسل سے ہوں, کسی بھی ملک کو بلانگ کرتے ہوں, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی کچھ بھی ہے. Every single person is connected in just one way and that's called کہ ہم سب مؤمنین ہیں اور ہم بھائی ہیں. And اگر مجھے اپنی زندگی میں, جیسا ارسلان کہہ رہا تھا, کہ سب سے زیادہ اس چیز کا احساس وہ غزہ کی وجہ سے ہوا کہ for the first time it felt like کہ یہ جو artificial lines ہیں جس کو ہم border کہتے ہیں, اس پار اور اس پار کا جو تصور ہے وہ شاید ہمارے اندر پلانٹ کیا گیا تھا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ اخوت فیل نہ ہو, ہمیں یہ بھائی چارہ فیل نہ ہو. So in order to leave a legacy and in order to become leaders, because اسلام میں جب آپ لیگیسی کی بات کر رہے ہو تو سب سے بہتر جس کی لیگیسی تھی اس کو کہتے ہیں صحابی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ ایوری سنگل ون آف دیم, چاہے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے یا بلال رضی اللہ عنہ ہے, چاہے وہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے کمپیٹنٹ ہے یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے معصوم وہ ہیں جو صرف حدیث یاد کرتے ہیں اور آگے پہنچا دیتے ہیں. ایوری ون آف دیم گیٹس دس رضا آف اللہ رب العزت. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ ایک کوئی بھی جو عاشق ہوتا ہے نا, when he says I love you and he gets back کہ I love you too, تو اللہ سے راضی ہونا اور اللہ کا مجھ پہ راضی ہونا, اس سے بڑی کوئی لیگیسی ہے نہیں. But how did each one of them get that legacy? اور کس طرح انہوں نے اپنے اس لیڈرشپ رول کو اس دنیا میں گزارا. So you need to understand کہ اسلام میں leadership is not an honor. It's your mindset to serve others. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو قوم کا رئیس ہوتا ہے نا, جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے, خادمھا, وہ قوم کا خادم ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں مجھے اور آپ کو وہ مائنڈ سیٹ دے رہے ہیں, بیکاز ونس یو تھنک اباؤٹ کہ بھائی عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اینی صحابی, سو ہم اپنے آپ کو پکچر نہیں کر پاتے کہ ہاؤ از اٹ کہ میں اور آپ آج اس بیان کے بعد ایک ایسا مائنڈ سیٹ لے کے جائیں کہ جس مائنڈ سیٹ کا سٹارٹ یہ ہو کہ میں اس اخوت کو کریٹ کر سکوں اور جس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کیا فرماتے ہیں کہ المسلم و اخو المسلم, کہ جو مسلمان ہے, یہ وہی آیت کا سمجھ لیں کہ تشریح ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ بھائی ہے مسلمان کا. اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ لا یظلمہ, وہ ظلم نہیں کرتا, وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے اس کے بھائی کو نقصان پہنچے. جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا نا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں. اگر میری زبان سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے یا میرے ہاتھ سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے تو دین میں اس حدیث کے خلاف کر رہا ہوں. بیکاز یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو میری لیگیسی ہے نا وہ ایک ایک لمحہ کر کے بلڈ ہو رہی ہے.
فار ایگزامپل شروع میں ارسلان نے آپ سے کہا درود شریف پڑھو. یہ اس ایک درود کی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اس کی قدر تب آئے گی جب ایک نیکی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والی ہوگی. یہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی لیگیسی کی قدر تب آئے گی جب زمین و آسمان کا ڈفرنس کریٹ ہو جائے گا اس ایک سبحان اللہ کی وجہ سے. ہمارا ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے اینڈ ایوری سنگل مومنٹ کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ذرہ برابر نیکی کرو گے میں یرا، تمہیں نیکی بھی دکھائی جائے گی اور برائی بھی دکھائی جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مؤمن ہے اس کے بھائی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا. And then he says something عجیب. He says وَلَا يُسْلِمُهُ، وہ مومن کو کسی ایسے کے حوالے بھی نہیں کرتا کہ وہ اس پہ ظلم کر سکے. کا مطلب ہے you are a protector for your brother. آپ اس کو ایسے سرکمسٹانسز میں نہیں چھوڑ دیتے کہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ ہاں اس سے دوسرا نقصان پہنچائے گا تو کوئی نہیں، میں تو نہیں کر رہا نا. مومن بے فکرہ نہیں ہوتا. مومن کو ہر وقت ہر لمحے یہ فکر ہوتی ہے کہ how is it that he can contribute. اور اس کے لیے دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات پوری ہوں، اللہ رب العزت ہماری مدد کرے. اللہ رب العزت نے مدد کے لیے کیا فرمایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ من کان فی حاجت اخیہ، جو بھی اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ایفرٹ کرتا ہے کان اللہ فی حاجتہ، تو اللہ رب العزت پھر اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب ہم یہ تو کبھی نہیں سوچتے، ہم سارے چاہتے ہیں نا کہ یار میری ضرورت میری خواہش پوری ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹرک کیا بتا رہے ہیں کہ تم کسی دوسرے کی ضرورت اور خواہش میں اس کے مددگار بن جاؤ تو اللہ رب العزت تمہاری ضرورت میں تمہارے مددگار بن جائیں گے. سو یہ تو ایسا سودا ہے جس میں مجھے نقصان ہو ہی نہیں سکتا. Why should I contribute? Because اسی contribution میں میرا بھی حل ہے. And پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً، کہ جس نے کسی مومن سے کسی مشکل کو دور کر دیا. ہاں بہت چھوٹی سی بھی ہو سکتی ہے، پیاسا ہے پانی دے دو، ہاں کسی کو کوئی ضرورت ہے اس کے مددگار بن جاؤ. تو کسی نے کسی مومن کی کسی مشکل کو دور کر دیا فرج اللہ عنہ بہا قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ رب العزت اس کے قیامت کے دن کی مشکل کو دور کر دیں گے. عجیب، یہ سودا ایسا ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہے. اینڈ ہی سیز ومن ستر مسلمن، کسی کی برائی ہمیں پتہ نہ لگ جائے، بس ہاں تصویر اتارو، فوراً اپلوڈ کرو، فوراً کال میں لاؤ. جو کسی مومن کی کسی مسلمان کی برائی کو ڈھانپ دے، اس کو چھپا لے، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ رب العزت اس کو قیامت کے روز ڈھانپ لیں گے. بیکاز وی نیڈ ٹو تھنک تھرو دس کہ لیگیسی چھوڑنے کا مطلب کیا ہے. اینڈ بائی دا وے the only way you will get true leadership، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ میں پہنچتے ہیں نا تو مکہ کے باہر کیمپ ہوتا ہے. تو one of the leaders he comes and looks at نبی صلی اللہ علیہ وسلم and he goes back to مکہ. اور قریش والوں سے کہتے ہیں کہ میں نے رومن اینڈ پرشین امپائر دیکھی ہے، I've looked at کیسر و کسرا، بٹ میں نے ایسے دیوانے نہیں دیکھے جیسے دیوانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہیں. وہ اپنی جان بھی چھڑکنے کو تیار ہیں، تو you should not be fighting them. وہ عجیب لوگ ہیں. تو ان میں سے ہر بندہ لیگیسی بلڈ کیسے کر رہا تھا؟ ایک ایک قطرہ ایڈ کر کے ایوری سنگل ڈے. آج اپنے بارے میں سوچو کہ آج سارے دن میں کہیں کوئی ایک لمحہ میرا ایسا گزرا جہاں پہ میں نے کسی مومن کی مدد کی ہو تو اللہ میرا مددگار ہوگا، میں نے کسی مومن کو ہیلپ کی ہو تو اللہ مجھے ہیلپ کرے گا. اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو I'm destroying my legacy. کیونکہ لیگیسی کسی خواب کا نام نہیں ہے، لیگیسی ہر اس ویسٹڈ اپرچونٹی کا نام ہے جہاں پہ میں کچھ ایسا کر سکتا تھا کہ دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی. اور ہم جب تک اس ایکو سسٹم کو کریٹ نہیں کریں گے کہ ہم سب ایک دوسرے کے مددگار ہوں، ہر ایک دوسرے کی خیر کا باعث بنے، تو یہ سوسائٹی ٹھیک نہیں ہوگی. اگر میں اس کو کہتا ہے کہ if you want to really help you have to think global but you have to act local. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق میں اترے ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کو توڑتے ہوئے دکھا کیا رہے ہیں کہ یہ روم اینڈ پرشیا اینڈ یمن یہ فتح ہو جائے گا. لیکن جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اپنا پیٹ دکھاتے ہیں کہ پتھر باندھا ہوا ہے اس بھوک کی شدت کی حالت میں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر دکھاتے ہیں. تو اس سے بڑھ کے وہ لیڈر خود کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی اس خندق میں اترنے کی،
لیکن ہر روایت میں آتا ہے کہ آپ اتنی مٹی کھود کر لے کے جا رہے تھے کہ آپ کے پورے جسم مبارک پہ مٹی تھی. ڈو وی تھنک آف لیڈرشپ لائک دیٹ؟ ہمارے لیے تو لیڈرشپ وہ ہے کہ بس میں سروسنگ کے پیڈسٹل پہ بیٹھ گیا ہوں, ناؤ ایوری بڈی شوڈ سرو می. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیگیسی ایسے چھوڑتے ہیں. ایک اور روایت ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان, مومن آپس میں دوسرے مومنوں کے لیے کیسے ہیں, جیسے ایک بلڈنگ ہوتی ہے. And then he says يَشُدُّ بَعْدَهُ بَعْدًا, کہ ایک پارٹ دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جب آپ کنسٹرکٹڈ بلڈنگ کو دیکھتے ہو تو اس میں ہر پارٹ وہ امپورٹنٹ ہے اس بلڈنگ کی کمپلیشن کے لیے. اگر آپ کوئی بھی چیز ریموو کر دو گے تو وہ بلڈنگ انکمپلیٹ ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَشَبَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ, آپ اپنی انگلیوں کو یوں جوڑتے ہیں ایکسپلین کرنے کے لیے کہ مومن یوں ہے. ان کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں ایک جگہ سے بھی کوئی ڈسٹروائے ہونا شروع ہوگا, that will affect the entire building. ایک اور روایت میں سب نے سنا ہوگا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک جسم کی مانند ہے. تو جب بخار ہو جاتا ہے جسم کو تو پورا جسم جاگتا ہے تکلیف میں اور احساس میں. ہمیں کیسے نیند آ جاتی ہے؟ ہمیں کیسے یہ فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے بھائی کو کیا ہو رہا ہے؟ سو اگر آپ یہاں سے کوئی میسج لے کے جانا چاہتے ہو نا تو وہ یہ میسج ہونا چاہیے کہ ہاؤ ڈو آئی کنٹریبیوٹ. جب میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گا تو میرے نامہ اعمال میں کہاں لکھا ہوگا کہ میں نے کسی مؤمن کی مدد کی, میں کسی مؤمن کے لیے خیر کا باعث بنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی. ایک ہوتا ہے مال سے, ایفرٹ سے, آپ نے فرمایا مسکرانا بھی صدقہ ہے. ہاں, اپنے بھائی کے لیے مسکرا دو, اس کے غم میں اس کو وہ کندھا دے دو جس کو گلے لگا کے وہ رو سکے. اس کے رونے سے اس کا دل ہلکا ہوگا, اللہ قیامت کے روز تمہیں اجر دیں گے. بٹ آر وی لائک دیٹ؟ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں نا تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخوا کی کمیونٹی کریٹ کی تھی, never happened before, never happened after that. اسے کہتے ہیں مہاجرین اور انصار. نہ رنگ و نسل سیم ہے, ہاں, نہ ٹرائب سیم ہے, کچھ سیم نہیں ہے, لیکن وہ مکہ سے چھوڑنے والے کون ہیں جنہوں نے سب قربان کر دیا اس دین کی خاطر. میرے اور آپ سے تو یہ تقاضا ہی نہیں ہو رہا. اپنا گھر چھوڑا, اپنی ویلتھ چھوڑی, اپنی ٹرائب چھوڑی, پوری اپنی پاسٹ زندگی چھوڑی. اور اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرما رہے ہیں, اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, کہ انہوں نے سب کچھ کیوں چھوڑا؟ کیونکہ ان کے دل کی تڑپ تھی کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرے, کسی طرح اللہ راضی ہو جائے. تو میرے رب نے اس واحد قوم کو, یہ جو مہاجرین اور انصار ہیں, جو صحابہ ہیں, ان سے کہا رضی اللہ عنہم ورضوان, کہ میرے بندو میں ان سے راضی ہوں. اگر تم بننا چاہتے ہو تو ان صحابہ جیسے بنو. اور وہ جن کی طرف جا رہے ہیں وہ انصار بھی عجیب دیوانے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ جو ادھر سیٹلڈ تھے نا, والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم, وہ ان کے آنے سے پہلے ایمان میں داخل ہو چکے ہوئے تھے. یحبون من ہاجر الیہم, ان کے دل کی خواہش تھی کہ ہماری طرف ہجرت کریں, یہ ہماری طرف آ جائیں. اینڈ انہوں نے, انصار نے ایکسپٹ کیسے کیا کہ وہ ہمارے گھر میں ایک دن, دو دن, تیسرے دن کوئی آ جائے نا اور کھانا کھلانا پڑ جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ بھائی بجٹ آؤٹ ہو گیا. انہوں نے سب شیئر کر لیا, اوپنڈ اپ ایوری تھنگ فار دی مہاجرین, اپنے گھر بار کھول دیے. اینڈ نیور فیلٹ جیلسی, انہیں کبھی یہ فکر ہی نہیں تھی کہ ہمارا کیا کچھ قربان ہو جائے گا ان مہاجرین کی وجہ سے. سب کچھ دینے کو تیار تھے. اینڈ ان فیکٹ دیکھو, ایک وہ دیتے ہو کہ میں نے کمایا اور میرے پاس ہے, میں نے اپنی ضرورت, اپنی خواہش پہ لگایا, اور جو ایکسٹرا تھا اس میں سے کنٹریبیوٹ کر دیا. انصار ایسے نہیں تھے. اللہ کیا فرما رہے ہیں, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, یعنی کہ وہ اپنے آپ پر پرائیورٹی دے رہے ہیں مہاجرین کو جبکہ ان کو بھی ضرورت تھی. ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ ایک فقیر مہاجر ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کو کھانے کی ضرورت تھی. تو یہ انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر لے جاؤں گا. اینڈ دین ہی ٹیکس ہم ہوم, اور جا کے اہلیہ سے کہتے ہیں کہ کچھ کھانے کو ہے. وہ کہتی ہے کہ ایک ہی شخص کے کھانے کا ہے تو میں نے تو بچوں کو بھی نہیں کھلایا, لائک سیو فار دا فادر. تو وہ فرماتے ہیں کہ کھانا سرو کرنا اور لائٹ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے گل کر دینا, بند کر دینا لائٹ. اینڈ دین جب وہ صحابی کھا رہے ہوں گے تو میں ان کے پاس بیٹھا صرف ایکٹنگ کرتا رہوں گا کھانے کی. عجیب کہ اس کو احساس نہ ہو کہ میں کیا قربانی دے رہا ہوں. یعنی کہ ایک تو آپ احسان کر رہے ہو لیکن جتلانا بھی نہیں چاہتے, کیونکہ کر کیوں رہے ہو؟ اللہ.
You're doing it for Allah's sake. اور بھائی اپنی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے اور وہ صحابی لائٹ بند کر کے اس اندھیرے میں وہ کیا نیکی کر رہے ہیں کہ صرف اللہ جانتا ہے. That's called leaving a legacy. Just imagine کہ اللہ رب العزت کس محبت سے کس پیار سے اس صحابی کو دیکھتے ہوں گے. And روایت میں آتا ہے کہ یہ جو آیت تھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ they would give them priority over themselves, وہ اس واقعے پہ آئی تھی. اب سوچو میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا گزرا ہے کہ اللہ ایسی محبت کی نظر سے مجھے دیکھے کہ میں نے اپنی ذات پہ کسی دوسرے کو پرائیورٹی دی ہو. میں نے ایسا ایک سسٹم کریٹ کیا ہو جہاں پہ ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں. کیونکہ ہم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لیگیسی کو بھلا دیا, hence we not able to even help somebody. یہ اس کے بغیر ہونے نہیں والا. اسلام میں لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو سب کی خیر چاہتا ہے. اسلام میں اللہ کے نزدیک کون قبول ہے؟ جو اپنے لیے کر ہی نہیں رہا تھا, اس کی ساری انویسٹمنٹ ہی آخرت کے لیے ہے. ہمارا اور مقابلہ پتہ ہے کیسے ہوتا ہے؟ سو فار ایگزامپل کوئی دوسرا کہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں, اس کا کیا ریٹرن آ رہا ہے میرا بھی آ جائے. عمر رضی اللہ عنہ وہ ان کا مقابلہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ہی اس تبوک کے موقع پہ کنٹریبیوٹ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا جتنا مال تھا اور بہت تھا میں نے سارے کو آدھا ڈیوائڈ کیا اور میں نے کہا میں آدھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا. That's like 50%. یہ کہنا آسان ہے, اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہے. تو وہ تبوک پہ جب آدھا لے کے آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تھا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. وہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ عمر was the only number 2 in history of humanity جس کو پتا تھا کہ میں نمبر 2 ہوں اور اس کے نمبر 1 کے لیے حسد نہیں تھا. We knew یہ نمبر 1 کیوں ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستاروں کی مانند اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ عمر کی ہیں. تو ابو بکر سے کہتے تھے ساری لے لو, وہ ایک غار والی دے دو. ہاں اس کے لیے نا کبھی حرم جاؤ تو وہ غار میں چڑھ کے دیکھنا کہ اللہ اکبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے کیسے تھے. تو عمر جب آدھا لے آتے ہیں تو he says کہ in my mind I was thinking کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. And when Abu Bakr comes اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کیا لے کے آئے ہو, کیا چھوڑ کے آئے ہو, تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لے آیا ہوں, پیچھے کچھ بھی چھوڑ کے نہیں آیا. اور پوچھا کہ گھر والوں کے لیے, کہا اللہ اور اللہ کے رسول کافی ہیں. So عمر realizes کہ نمبر 1 کون ہے, نمبر 1 کون ہے. ہمارے لیے یہ خواب ہو چکا ہے. بٹ ایسے بھی صحابہ تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا. ایک صحابی آتے ہیں, ہم نے سب نے عثمان رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ سنا ہے کہ اسی تبوک کے موقع پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا کیا, every single time he would demand, عثمان کھڑے ہو جاتے تھے, فرماتے تھے 100 اونٹ سامان سمیت, 100 اونٹ سامان سمیت. اتنا دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوں اٹھاتے تھے اور خوش ہوتے تھے اور فرمایا عثمان آج کے بعد تجھے تیرا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. ہاں بٹ یہ سمجھنا آسان ہے. ایک اور صحابی تھے, ان کے پاس تھا ہی اتنا کہ ایک جیسا کہتے ہیں نا مٹھی کھجور کی, and he brings that. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اخلاص کہ he still wants to contribute, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھی میرے گھر فاقہ ہے, he still wants to contribute. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ڈھیر لگا ہوا تھا نا مال کا, اس کے اوپر اس کو پھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید اس کی برکت سے باقی سب کا بھی قبول ہو جائے. Why do we forget that legacy? کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو ٹرین کیا تھا. کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے؟ تو مجھے اور آپ کو اللہ حکم کیا دے رہے ہیں قرآن میں, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا وَالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ ایک دوسرے کے معاون بنو, مددگار بنو. کس چیز میں؟ نیکی اور تقوی میں. آج یہاں پہ وہ یونیورسٹی میں آپ دیکھتے ہو نا, وہ بےچارے شریف پہلے سیمسٹر میں انٹر ہوتے ہیں, 1-2 سیمسٹر چاہیے ہوتے ہیں, ہاں بس گئے, سارے ایک ہی بتی کے پیچھے لگے ہوئے. اسے کہتے ہیں گناہ کی بتی, جس کو آپ نے گفٹ ریپ کیا ہوا ہے انٹلیکچولیزم میں. وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے, بٹ ٹاپک ہے تعاونوا علی الاسم والعدوان. تم معاون نہ بنو کہ اللہ قیامت کے روز جب لیگیسی کھول رہے ہو تو موئن کی لیگیسی یہ ہو کہ اس نے کسی کو پکڑ کے گناہ کرایا تھا, اس کی لیگیسی یہ ہو کہ اس نے کسی کو غلط چیز دکھائی تھی, غلط چیز کروائی تھی. یہ لیگیسی ہے جو مجھے قبر میں چاہیے.
آج یہاں پہ روشن کرنے کی بڑی فکر ہے, بڑا کرنے کی بہت فکر ہے, اس قبر کی تنگی کو بڑا کرنے کی فکر نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں مددگار بنو. اسی دنیا میں نیکی بھی ہو رہی ہے اور گناہ بھی ہو رہا ہے. You have to become part of that ecosystem جہاں پہ آپ کسی دوسرے کے لیے سپورٹ سٹرکچر بنو, کسی دوسرے کے لیے مددگار بنو. اور وہ مددگار بننے کا مطلب کیا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے نیکی میں ہیلپ کرو. فار ایگزامپل پک کرنا ہے نا, تو جس دن وہ مووی دیکھنے جا رہے ہو اس دن نہیں پک کرنا, اس دن بلکہ خود بھی نہیں جانا, اور ہو سکے تو اس دوست کی گاڑی کا ٹائر بھی پنکچر کر دو. مذاق کر رہا ہوں, یہ نو ٹائر پنکچر کرو. اس کے دل کو جیتو, اس کے دل کو جیتو. لیکن جس دن یہاں آنا ہے نا تو اس کو آفر کرو کہ نصیحہ کے بیان پہ چلو, اور اگر نصیحہ نہیں تو کہیں بھی چلو, کہیں بھی جہاں پہ اللہ کی بات ہو رہی ہے, اور کہو کہ اس کے بعد میں تجھے ڈنر پہ لے کے چلوں گا. تعاونوا علی البر والتقوی. اور شاید جہاں پہ یاسین بھائی ڈنر آفر کر رہے ہوں گے تو وہ کھاؤ, اور اس کو نہیں بھی آئس کریم بھی بعد میں کھلاؤں گا. ہاں, دیٹس تعاونوا علی البر. ہم یہ سوچتے نہیں ہے نا کہ یار اس دوست کی آخرت کی فکر ہے, اور اچھا بائی دی وے وائی ایم آئی انویسٹنگ, بیکاز یہ میری آخرت ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات کی, وہی جو ہے نا اخو کا, کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما, کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. تو صحابہ فوراً, ہمیں جو انٹلیکچولیزم چڑھ جاتی ہے نا, تو صحابہ فوراً لائک مظلوم تو سمجھ آ رہی ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو اس کی مدد کرو. تو صحابہ نے پوچھا قولو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ننصرہ مظلوما, کہ یہ جو مظلوم کی مدد ہے یہ تو سب بتا رہی ہے, فکیف ننصرہ ظالما, کہ ہم ظالم کی مدد کیوں کریں؟ ہاں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قولا لا تأخذ فوق یدیہ, اس کو روک کر, وہ جو ظلم کرنے لگا ہے نا, وہ جو غلط راستے پہ چلنے لگا ہے, پوری کوشش کرو کہ وہ نہ کرے. اس کو جس طرح بھی انسینٹیوائز کر سکتے ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین کے بعد مال و دولت آتا ہے نا تو مہاجرین اور انصار کو نہیں دیتے, جنہوں نے شروع سے قربانی دی تھی ان سے آج بھی قربانی کا تقاضا ہے. بٹ وہ جو نیولی نا کنورٹڈ تھے ان کو ٹکا کے دیا, اور اس میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بہت دیا, نارمل سے زیادہ دیا. سفیان بن امیہ رضی اللہ عنہ ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا. یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا پلان بنایا, اور جنہوں نے کتنا اساسن کو بنا کے بھیجا, فنڈ کیا. لیکن فتح مکہ کے بعد کہا مجھے مہلت چاہیے, 2 ماہ دیں مجھے سوچنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 ماہ ہیں, اس کے دوران یہ حنین فتح ہو چکا ہوا ہے. تو اتنا مال و دولت دیا کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہوں اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اتنا عطا کر رہے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ ایسی خیر کا باعث بنو کہ آپ کا دوست خود کہہ اٹھے ہاں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج ہمارے سے ہمارے ماں باپ تنگ ہیں, ہمارے اپنے گھر والے تنگ ہیں, ہمارے بہن بھائی تنگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں آئی. اور کہا کہ ظالم کو کیسے روکو تاکہ وہ ظلم نہ کر پائے, اس کے گناہ میں رکاوٹ بن جاؤ, ہاں اس کے گناہ کے آگے اس کے بیچ میں کھڑے ہو جاؤ کہ یہ نہیں کرنا. جس طرح بھی مدد کر سکتے ہو کرو, بیکاز یہ وہ لیگیسی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں. دیکھو یہ جو دین تھا نا, وہ اسی لیے پچھلے سالوں میں رہبانیت تھی کا لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا بہت آسان ہے, بٹ ایک حدیث تمہارے سامنے رکھتا ہوں. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن, مؤمن کون ہے؟ الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم. مؤمن وہ ہے جو خلط یعنی کہ انٹریکشن کرتا ہے کس سے؟ لوگوں کے ساتھ. وہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ نہیں کرتا رہتا. ہاں یہ مسجد کا دین نہیں ہے, یہ مسجد سے ایکٹیویٹ ہو کر باہر نکلنے کا دین ہے, یہ شعور رکھنے والے کا دین ہے, یہ مددگار بننے والے کا دین ہے. تو کہا کہ مؤمن کون ہے؟ جو لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے, وہ یصبر علی اذاہم, کیونکہ لوگوں سے انٹریکشن میں دل دکھتا ہے. کبھی کوئی غلط بات کر دے گا, کوئی غلط کر دے گا, تو وہ اس میں صبر کرتا ہے. اعظم اجرا, یہ زیادہ اجر کا باعث بنے گا من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم. وہ جو نہیں ملتا بس وہ اپنی دھن کا پکا ہے, ہاں وہ اپنا سیلفش ہو کے چل رہا ہے کہ بس میری نیکی, میری دنیا, میری آخرت. مومن وہ ہے جو سب کے ساتھ لے کے چل رہا ہے, وہ آنکھیں بند کر کے نہیں چل رہا. اس کو ہر وقت یہ فکر ہے
کہ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، مجھے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور ارد گرد سب کے لیے یہی اس کی تکلیف ہو، اس کی درد ہو، اس کو یہ پریشانی ہو کہ میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں۔ تو جو ہمیں آج سوچنا ہے نا، جو مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ میں کیسے انصاری بن سکتا ہوں، آج میں کیسے مدد کر سکتا ہوں۔ میری زندگی میں ہے کوئی بیمار جس کی میں جا کے حال پوچھ لوں، اور اپنے خاندان میں اگر کوئی ہے جس کو کوئی نہیں پوچھتا، اللہ کی خاطر جا کے اس کو مل لو، اللہ کی خاطر اس کا حال پوچھ لو، اس کے لیے کچھ لے جاؤ۔ اگر کوئی قریبی ضرورت مند ہے، اللہ کی خاطر اس کی مدد کرو، کیونکہ یہ دین ایسے ہی دلوں میں اترے گا۔ یہ دین صرف قرآن پڑھنے سے دل میں نہیں اترے گا، اس قرآن پر عمل کرنے سے دل میں اترے گا۔ اگر کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہو، اس کو اچھا مشورہ دو، اپنے ٹائم سے لوگوں کو ہیلپ کرو، اپنی ایفرٹ سے لوگوں کو ہیلپ کرو۔ اور اگر میں کہیں بھی آج یہ نہیں سوچ سکتا کہ میری لیگیسی کیا ہے، what is it that I'm doing for the sake of Allah Rabbul Izzat and for the sake of نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے قیامت تک کے آنے والی امت کے لیے مانگتے رہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں کہ ان سے اجازت لے کے جانا، اور اگر اجازت دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس آ جانا۔ And gives him a choice کہ اگر آپ ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات تو چوز کرتے ہیں، اور ایک سوال ہوتا ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت فرشتے کے تھرو جواب پتہ کیا دیتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کی امت کا میں خیال رکھوں گا، لیکن وہ خیال پتہ کیسے ہوگا؟ وہ میں اور آپ اس کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ نے کہا میں نے قرآن نازل کیا اور میں یہ حفاظت کروں گا، لیکن مؤمن کے سینے کو اس قرآن کی حفاظت کی وجہ بنائی۔ وہ حافظ جس کے سینے میں اللہ کا کلام موجود ہے، یہ اللہ کی حفاظت کا ٹول بن گیا ہے۔ سوچو اس کی قدر قیامت کے روز۔ تو اللہ نے کہا میں امت کا خیال رکھوں گا، پر امت کا خیال فرشتے نہیں رکھیں گے، امت کا خیال میں اور آپ بنیں گے۔ تو جس دن قیامت کے روز قیمت لگ رہی ہوگی نا ایمان کی، تو اس مومن کی قدر سوچو جس نے اپنی زندگی اپنے نبی کی امت پہ لگا دی۔ جس دن روز حشر قیامت میں پیش ہوگے نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم سب نے آنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرا ہے۔ یہ میرا کس بنیاد پر کہیں گے کہ اس نے میری امت کا خیال رکھا تھا؟ میرے جانے کے بعد وہ جو میری امت کا غم تھا، وہ اس نے اٹھانے کا وہ بوجھ لیا۔ اس نے اپنی ذات کو نہیں سوچا، اس نے میری امت کے بارے میں سوچا، اور اس میں مسلمان کافر سب شامل ہیں۔ ان کے ایمان کی فکر ہو، ان کے اعمال کی فکر ہو۔ اگر میری وہ لیگیسی نہیں ہے تو قیامت کے روز یہ سفارش آسان نہیں ہے۔ اللہ کہہ دے یہ میرا بندہ ہے کیونکہ یہ میری مخلوق کے لیے فائدہ مند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ یہ میرا امتی ہے کیونکہ اس نے میری امت کو امت بنانے میں مدد کی تھی۔ اس کا نفس، اس کی اپنی عقل وہ کہیں حائل نہیں ہوئی تھی بیچ میں۔ تو سوچو کہ وہ کتنا خوشی کا دن ہوگا جس دن میں قبر میں اتروں اور مجھ سے پوچھا جائے اور میں کہوں کہ ہاں یہ میرا رب ہے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اور یوم حشر میں جب کھڑا ہوں اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے، تو اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے کیونکہ یہ میرے بندوں کے لیے مددگار بنا تھا، یہ میرے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنا تھا۔ آج ہم نے سب نے کسی دوسرے کو جب بیمار دیکھو تو بیمار کو برا بلا نہیں کہا جاتا، بیمار کے علاج میں مدد کی جاتی ہے۔ جب امت پر کوئی گناہ کر دے، یہ تانا دینے کا ٹائم نہیں ہے، یہ اس کی آخرت کی فکر کرنے کا ٹائم ہے۔ یہ تکلیف محسوس ہو کہ کوئی بندہ آگ کے اندر چلا جائے گا، کیونکہ یہ غم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہے۔ اپنی آپ کو اور اپنے اہل کو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بچانے کا یہی ٹائم ہے۔ And it starts right now, right here. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام احادیث کو اپنے دل میں اتارنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جوڑنے کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔